السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت، محبت، خلوص، احترام، ادب اور تعظیم کے ساتھ میں اور آپ سب اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا، تاجدار مدینہ، سکون قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، انیس بکساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سبحان اللہ۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب میرے اللہ۔ ذہن پہ تاریخ کے کچھ گوشے آ گئے ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے جو اپنی زبان اقدس سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی ہے۔ جو کہہ دیا اللہ نے وہ پورا فرما دیا۔ آپ تاریخ کی وہ جنگ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، وہ وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین ہے، عیسائیوں کے بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ دعوت مبارزت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا، اس کی تعداد تاریخ میں بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 3000 کا لشکر مرتب کیا حضور نے، اور 3000 کا لشکر مرتب فرما کر جو اس لشکر کے کمانڈر ان چیف، جو سپہ سالار تھے، امیر لشکر، جن کو میرے آقا نے چنا، ان کا نام تاریخ نے ریکارڈ کر کے بتایا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اس لشکر کے چیف کو جو چنا تھا، ان کا نام تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے زرخرید غلام تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ کو میرے آقا نے لشکر کی کمان ان کے ہاتھوں میں دے دی، اور صادق المصدوق پیغمبر میرے پیارے آقا، غیب داں نبی میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے جانثارو، اے غلامان مصطفیٰ، اے اللہ کے نیک بندو، میری بات کو غور سے سنو۔ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو اور دوران جنگ اگر حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد لشکر کے سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے، وہ جسے چاہے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ نعرہ رسالت، سادات کرام، صدر اجلاس میں ان کی صدارت میں آپ کا جلسہ ہے، اکال رسول کا چہرہ دیکھیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یوں سمجھو کہ جلسہ قبول ہو گیا۔ جلسہ کامیاب ہوتا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب کے آنے سے، جلسہ کامیاب ہوتا ہے علامہ شکر الدین صاحب کے آنے سے، مگر جلسہ قبول ہوتا ہے آل رسول کے آنے سے۔ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ
ذوات اکرام ہے کہ جن کے در سے کوئی خالی نہ گیا ہے اور نہ انشاءاللہ جائے گا۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہیں پہنچوں، بہت دیر تک وقت کو ضائع نہ کر کے میں اصل چیز پہ آتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کے سالار حضرت زید ابن حارثہ ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر کے سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے وہ جسے چاہیں اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ یہ حضور نے مدینہ شریف میں اعلان کیا، اور یہ لشکر چلا۔ جنگ موتا کے نام سے اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا لشکر 1,00,000 کی تعداد سے زیادہ سمٹ کر کے سامنے آیا تھا، اور یہ 3,000 رسول اللہ کے وہ فاقہ کش غلام، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے اللہ کی عبادت کرنے والوں کی جماعت، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے رب کو سجدہ کرنے والے لوگ، روزوں پہ روزہ رکھنے والی اللہ کی عبادت گزاروں کی جماعت، یہ 3,000 کے بھوکے پیاسے ننگے نہتے لوگ، 3,000 کا لشکر اور 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد۔ مگر میرے آقا نے کہا تھا جاؤ اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ اپنے نبی کی زبان پاک پہ کتنا بھروسہ تھا انہیں کہ انہوں نے تعداد کا لحاظ نہیں کیا، کثرت نہیں دیکھی کہ دشمن کتنا مضبوط بن کے آیا ہے، اس کا لحاظ و پاس نہیں کیا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ وہ دنیا کی طاقتیں نہیں دیکھتے تھے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور سبحان اللہ۔ ہم اعلیٰ حضرت کے در کے غلام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بریلی شریف سے آئے ہیں، جی بہت اچھا۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہو وہ بریلی کے ہی اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے ان ذوات اکرام، ان شخصیات کے بارے میں ہند کی سرزمین سے لے کر کے کربلا معلیٰ کی مقدس سرزمین تک جو اپنے عشق و محبت کی نگاہوں سے مطالعہ کیا تھا مدینہ تک، تو انہیں کیا نظر آیا تھا، انہوں نے کیا دیکھ کر کے کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور میاں یہ وہ میرے نبی کی آل ہے جن کی محبت پر اللہ کے رسول نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ یہ بشارت دی ہے میرے مصطفیٰ نے، یہ خوشخبری سنائی ہے میرے رسول نے، اور میرے آقا کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ میں اسی کی تائید میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، باقیوں کے مجھے نام نہیں معلوم ہے، میں معذرت چاہوں گا بھائیوں۔ اور میاں میرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، میں جانوں نہ جانوں، آپ جانو نہ جانو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ بس اللہ پسند فرما لے تو دنیا بھی اپنی ہے اور آخرت بھی اپنی ہے۔
پھر تو قبر میں بھی کوئی ڈر نہیں ہے، بس اللہ پسند فرما لے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں پسند کر لے۔ ہم ہی تو برے ہیں مگر انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہمارا تعلق بہت اچھے لوگوں سے ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شکر الدین صاحب قبلہ نے درس نظامی پڑھی ہے، یہ لوگ تو جانتے ہی، علماء لوگ ہیں، یہ تو اچھی طرح پہچانتے ہی کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ کسی چھوٹی سی چیز کو بڑی سے نسبت ہو جائے تو وہ پھر چھوٹی نہیں رہتی۔ اور میاں یہ تو غوث اعظم کے خاندان والے ہیں، بڑے پیر صاحب کے خاندان والے، سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں کہہ دوں، اگر آپ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ایک بار حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیر صاحب آئے اور باتیں ہونے لگی۔ اچھا، اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ کیسی گفتگو کرتے اللہ والے، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حضرت محدث صورتی حضرت مولانا وسیع احمد صاحب، جو حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی ہیں، حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ پیلی بھیت شریف میں پڑھاتے تھے تو ہر جمعرات کو حضرت کے آتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، اور گفتگو بڑی دیر تک گفتگو ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ حقے کا شوق تھا، اور حضرت مولانا وسیع احمد صاحب کو چائے کا بہت شوق تھا۔ تو حضرت مولانا محدث صورتی نے عرض کیا، حضور آپ کو حقے کا اتنا شوق ہے تو جنت میں حقہ کیسے ملے گا؟ جنت میں تو بغیر آگ کے تو حقہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کے جواب بھی بزرگی والے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے کہا، محدث صاحب مجھے حقے کا بہت شوق ہے، آپ کو چائے کا بہت شوق ہے، جہاں آپ کی چائے بنے گی وہیں سے میرا حقہ آ جائے گا۔ تو بزرگوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیر صاحب آ گئے، گفتگو شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، اور شیخ صاحب نے کہا آج باتوں باتوں میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور میرا اگر کوئی مرید گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتا ہے، وہ جلدی کام ہو جاتا ہے اس کا۔ سرکار غوث پاک مسکرائے اور تبسم فرما کے ارشاد فرمایا، میاں جی ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ کا مطلب فرمایا آپ کا مرید اگر گناہ کرنے لگے تو وہ زندہ نہیں رہتا زیادہ دن تک، اور ہمارا مرید اگر گناہوں میں ملوث ہو جائے تو ہم اپنے مرید کو مرنے نہیں دیتے، ہم اپنے مرید کو مرنے ہی نہیں دیتے۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالی ہمارے مرید کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں مگر قادری غلام ہیں۔ سخت آمین آمین، سبحان اللہ۔ حضرت نے بتا دیا، قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ ذرا درود پاک پڑھ کے سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 3000 ننگے بھوکے، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے رسول اللہ کے شہدائی 3000 کی تعداد ہے، لاکھوں کا لشکر سامنے سے آیا ہوا ہے۔ جب تصادم ہوا، جنگ کے شعلے بھڑکے، انسانی زندگی خطرے میں پڑنے لگی، لہو پانی کی طرح برسنے لگا،
ہاتھ پیر کٹ کٹ کے ڈھیر لگنے لگے، موت اپنی کھیتی بہت تیزی سے کاٹنے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ پرچم اسلام پر نظر جمائے ہوئے تھے، جو لشکر کے سالار ہوا کرتے تھے، کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس لشکر کا جھنڈا ہوتا تھا، پرچم اسلام اسی کے پاس ہوتا تھا، جو امیر لشکر ہوتا تھا، جو سپہ سالار ہوتا تھا اسی کے پاس پرچم اسلام ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی نظریں جھنڈے کے اوپر جمی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ لشکر کے سالار ہوں گے، اس لیے ان کی نظریں جھنڈے پہ جمی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے زید ضرور شہید ہوں گے، اتنا مضبوط ایمان تھا ان کا، اپنے نبی کے فرمان پہ اتنا اٹوٹ بھروسہ تھا انہیں۔ نظریں جمی ہے پرچم اسلام پر۔ حضرت زید ابن حارثہ گرد و پیش سے مدہوش ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنے میں ایک کوشش میں لگے کہ پرچم اسلام پیچھے ہٹنے نہ پائے۔ نبی کا دیا ہوا یہ جھنڈا اب دشمن کے لرزے میں اندر پہنچ کے ہی رہے گا، اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ہماری جان رہے یا نہ رہے مگر نبی کا دیا ہوا نشان باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی جذبہ تھا انہیں جو آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی نظریں جھنڈے پہ لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت زید ابن حارثہ زخموں سے چور ہو گئے اور پرچم جیسے لڑکھڑانے لگا، عبداللہ ابن رواحہ کی نظریں تو پرچم پہ جمی ہوئی تھی، عبداللہ ابن رواحہ پرے کے پرے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور جیسے ہی حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو کر کے گھوڑے سے نیچے آنے لگے، پرچم اسلام گرنے ہی والا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے تلوار پھینک کر جلدی سے پرچم اسلام کو اٹھا لیا اور ایک نعرہ لگایا، مسلمانوں گھبرانا نہیں، رسول اللہ کا دیا ہوا جھنڈا جب تک عبداللہ زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکے گی۔ سبحان اللہ، بڑھ کر آپ نے پرچم اسلام کو بلند کر اٹھا دیا پرچم اسلام، اور جیسے ہی پرچم اسلام بلند کیا دشمن تو تاک میں لگا بیٹھا تھا، دشمن تو لگا ہوا تھا تاک میں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا، ایک عیسائی جانباز آگے بڑھا، اس نے پیچھے سے برچھی کا وار کیا، نیزہ سینہ توڑ کے آگے پرچم اسلام پھر سے لگو ہونے لگا، گرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی ابن ابھی حضرت شیر خدا حیدر کرار کے بیٹے حضرت جعفر طیار بالکل نظریں جمائے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سالار جعفر طیار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جعفر طیار ہوں گے لشکر کے سالار۔ حضرت جعفر آگے بڑھے، پرچم اسلام اٹھایا، ابھی اٹھا کے بلند کیا ہی تھا کہ ایک ظالم پیچھے سے آگے آیا، نشانہ لگا کر آپ کے ہاتھ پہ جو برچھی کا وار کیا، آپ کا ہاتھ بدن سے بالکل قلم ہو گیا، الگ کٹ گیا۔ دوسرے ہاتھ میں ڈھال رہی ہوگی یا گھوڑے کی لگام رہی ہوگی، دوسرے ہاتھ سے ڈھال پھینکی یا گھوڑے کی لگام کو خیر بات کہا، پرچم اسلام اٹھا کے بلند کیا۔ جیسے ہی پرچم بلند کیا دوسرے ہاتھ پہ تلوار کا وار آیا، دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے آگے بڑھ کر اپنے دانتوں میں پرچم اسلام اٹھا کے بلند کر دیا اور نعرہ لگایا، مسلمانوں گھبرانا نہیں، ابھی بازو کٹے ہیں، جعفر مرا نہیں ہے، علی کا بیٹا زندہ ہے، پرچم اسلام گرنے نہیں ہے۔ دانتوں سے پرچم اسلام کر دیا، ایک نیزہ آیا کہ آپ کے سینے میں لگا اور آپ شہادت پا کر کے نیچے آنے لگے۔ ادھر یہ منظر پورا میرے مصطفیٰ مسجد نبی شریف میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی موتا کا پورا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب عبداللہ نے پرچم لے لیا ہے، اب عبداللہ شہید ہو گئے، اب جعفر طیار پرچم اسلام بلند کرنے لگے ہیں، اب ان کے دونوں پاس
بازو کٹ گئے، ان کے بازو رضا الہی کے لیے کٹے ہیں، اور میرے اللہ نے جعفر کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں، 2 پر عطا کر دیے ہیں، جن پروں کی برکت سے جعفر جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار بہت خوب پرواز کرنے والے، اڑنے والے۔ حضرت جعفر جب وہ شہید ہو گئے تو حضور نے کہا تھا کہ پھر مسلمانوں کو اختیار ہے، اپنے میں سے جسے چاہیں اسے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ ایک جانباز تھا، ایک مرد میدان تھا، ایک مرد مجاہد تھا۔ خدا کی قسم گجرات والوں، مالیہ والوں، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب میں اس کا نام لوں گا تو ایمان میں ولولہ پیدا ہوگا۔ وہ تھے حضرت خالد ابن ولید۔ ہائے نوجوان، اس نام کو لینے کے بعد ایمانوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، مگر کیا کریں، یہ کم نصیبی ہے ہمارے اس دور کی، یہ بد نصیبی ہے آج کے زمانے کی کہ آج ہمارا یہ نوجوان طبقہ، ہمارا یہ جنریشن، ہماری یہ نئی نسل، اسے بہت کچھ معلوم ہے دنیا کے بارے میں۔ اتنے لوگوں میں سے اگر میں یہ سوال کر لوں، بتاؤ سچن تندولکر نے شتک کتنے مارے، تو ان میں تو آپ میں سے کئی نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، میاں کیا بات کرتے ہو، وہ ماسٹر بلاسٹر 99۔ میں پوچھوں اے نوجوان بتاؤ دھونی نے میچ کتنے جتوائے، تو نوجوان کہے گا میاں وہ تو ورلڈ کپ لے کے آ گیا۔ میں پوچھوں آفریدی نے چھکے کتنے لگائے، تو آپ میں سے کہو گے کیا جنابے والا، ارے اس کا بلہ تو آگ اگلتا تھا، وہ تو چھکوں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب میرا نوجوان یہ جانتا ہے کہ سچن تندولکر نے شتک کتنے لگائے، یہ جانتا ہے دھونی نے میچ کتنے جتوائے، یہ جانتا ہے آفریدی نے چھکے کتنے لگائے، مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ وہ خالد ابن ولید ہے جس نے دنیا کے کتنے ملکوں پر اللہ کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غلام مصطفیٰ۔ یہ ہے حضرت خالد ابن ولید۔ اللہ آگے بڑھے، گرتے ہوئے پرچم کو ہاتھ سے اٹھا کے بلند کر دیا، ادھر پرچم اٹھایا، ادھر میرے مصطفیٰ نے مدینے میں کہا اب اسلام کا پرچم اللہ کی تلوار نے اٹھا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تلوار نے اٹھا لیا ہے۔ یہ اللہ کی تلوار کا خطاب میرے مصطفیٰ نے مدینے میں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کی تائید میں جو کہنا چاہتا تھا وہ سنیے آپ، جو میں اتنی بڑی تمہید باندھ کے لایا ہوں، اس تمہید کا ماخذ سنیے، نتیجہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا سیف اللہ نے تلوار اٹھا لی، پرچم اسلام اٹھا لیا ہے۔ سیف اللہ کہا تھا اللہ کی تلوار، پرچم اٹھایا اور فرمایا اللہ کی تلوار نے پرچم اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مرد میدان حضرت خالد ابن ولید جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر برچھیوں کے سائے میں نیزوں کے نیچے اللہ کو سجدہ کر کے مسکرایا کرتا تھا جوان۔ یہ وہ مرد میدان جب سے اسلام قبول کیا تھا اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جس نے کسی میدان میں پیچھے مڑ کے دیکھنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ تاریخ پہ نگاہ رکھنے والے لوگ حضرت خالد ابن ولید کی کمانڈ میں کتنی اور ان کی کمان میں کتنی جنگیں لڑی گئیں، اس پہ نگاہ رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی
کہ حضرت خالد ابن ولید دوران جنگ جس جگہ پر یقینی موت تصور کی جاتی تھی، جہاں بڑے بڑے جگر والے، بڑے بڑے کلیجے والے، بڑے بڑے حوصلوں والوں کے حوصلے شکستہ ہو جاتے تھے، ایسی جگہ پر اگر کوئی آگے بڑھتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا، اللہ کی یہ تلوار خالد ابن ولید ہوتے تھے۔ جہاں دنیا موت کو یقینی سمجھتی تھی وہاں حضرت خالد آگے بڑھتے تھے۔ مگر مسلمانوں حیرت ہوگی تمہیں، یہ اللہ کی تلوار پوری زندگی اسی تمنا میں بڑے بڑے خطرناک مورچے سوال لینے والا یہ مرد میدان، یہی آرزو تھی کہ میں جنگ میں میرا لہو بہتا رہے، میری سانس آخری نکلے تو میدان جنگ میں میرے ہاتھ پیر کٹے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ پوری زندگی جنگ لڑنے کے بعد بھی حضرت خالد ابن ولید کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، وہ شہید نہیں ہوئے جنگ میدان میں جہاں خون بہتا ہو، تلواریں چل رہی ہوں نا۔ حالانکہ ان کی زندگی کا یہ عظیم کارنامہ ہے، جب جنگوں سے فرصت کے بعد ملک شام میں فوجوں نے قیام کر لیا تھا اور طاعون کی بیماری نے آ گھیرا تھا، اس طاعون کی بیماری کی چپیٹ میں حضرت خالد بن ولید بھی آ گئے تھے۔ لشکر کے سالار اور مجاہدین اسلام، لشکری ایک ایک سپاہی بڑی محبت، بڑا گرویدہ رہتا تھا حضرت خالد بن ولید کے حوصلوں سے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت خالد بن ولید کہ جب آخری لمحات ہوئے تو آپ نے ایک مصاحب کو، دوست کو بلایا اور دوست کو بلا کر کے فرمایا، میرے دوست ذرا میرے بدن کے کپڑے تو اتارو۔ جسم سے کپڑے اتار کے کہا میرے بدن کا معائنہ کرو، جائزہ لو میرے جسم کا۔ جنہوں نے پورے بدن کا معائنہ کیا تھا ان کا بیان ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کے پورے بدن پر ایک سکے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں کسی نہ کسی ہتھیار کے زخم کا نشان نہ ہو۔ اتنے زخم کھانے والا مرد میدان، جس نے خدا کی قسم تلواروں کی جھنکار میں مسکرانا سیکھا ہو، تلواروں کے سائے میں جس نے سجدے کر کے قیامت تک آنے والے ہر جوان کو یہ حوصلہ دیا ہو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ یہ وہ مرد میدان، مگر کبھی جنگ کے میدان میں شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا تھا، اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اگر یہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو تاریخ نہیں، پوری دنیا اور دنیا میں دشمنان اسلام آج تک یہ ڈنکا پیٹتے کہ رسول اللہ کی زبان کی اللہ نے پاسداری نہیں کی۔ اللہ نے رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا تھا وہ میدان میں ٹوٹ گئی، مگر اللہ اپنے حبیب کی زبان کی لاج رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ کو میدان جنگ میں شہید نہیں ہونے دیا، بچا کے رکھا تاکہ میرے حبیب کی زبان کی پاس رہ جائے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی زبان پاک کی حفاظت فرمائی، اسی لیے کہنے والے آج تک دنیا میں ڈنکا پیٹ رہے ہیں، اے قول محمد، قول خدا، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت طاعون کی بیماری کا شکار ہوئے حضرت خالد ابن ولید، اور میرے نبی نے کہا جو طاعون کی بیماری میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا؟ تو حضور نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، میرے نبی کا فرمایا ہوا بالکل سچا ہے۔
ارے میاں یہ آسمان زمین ہو جائے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ زمین اٹھ کر آسمان بن جائے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ زمین پہ بہتے ہوئے دریا اپنے رخ چینج کر دے یہ ہو سکتا ہے؟ کمان سے نکلا ہوا تیر پلٹ کے واپس آ جائے یہ ہو سکتا ہے؟ بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس آ جائے یہ ہو سکتا ہے؟ مگر مدینے والے محمد مصطفیٰ کا فرمایا ہوا نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ان کا فرمان نہیں بدل سکتا، اور جب ان کا فرمان نہیں بدل سکتا تو سنو مسلمانوں، تمہارے نبی نے تمہیں بشارت دی، تمہیں خوشخبری سنائی، تمہیں مژدہ جاں فضا سنایا کہ میرے غلاموں جب تک تم میری سنتوں پہ عامل رہو گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل اور رسوا نہ کر سکے۔ آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے نبی کی سنتوں والا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سے وہ جگہ ہی چھوٹ گئی جس جگہ پہ چلنے کا میرے نبی نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ حضور نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، مگر آج اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھو تو جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے مسلمان، اور اتنے جھوٹ کے عادی ہو گئے ہم لوگ کہ باتوں باتوں میں جھوٹ بولتے، بے مطلب جھوٹ بولتے، بے فائدہ جھوٹ بولتے، خواہ مخواہ جھوٹ بولتے، نہ لینا ایک نہ دینا دو، بے مطلب جھوٹ۔ یعنی اب کئی باتیں کر رہے ہیں اپنی بات میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، یا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، یا سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، نہ مزہ آیا نہ لطف ملا اور گناہ میں داخل ہو۔ جھوٹ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی کم کر دیتا ہے، ان کی روزیوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج سب سے بڑے جھوٹے ہم۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے مسلمانوں سے فیصلہ کراؤ اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ چغلی، غیبت یہ تو اتنی عام ہو گئی، جہاں 2 بیٹھیں گے تیسرے کی برائی، 3 بیٹھے چوتھے کی برائی، 4 بیٹھے 5ویں کی غیبت ہو رہی ہے، چغلی کھائی جا رہی ہے، اور کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مزے سے چغلی کھاتے ہیں سب۔ احساس نہیں ہے، ضمیر کبھی روتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہمارے ضمیر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، ہمارے دلوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، وہ احساس ہونے نہیں دیتا، اور ہم چغلی پہ چغلی کھائے چلے جا رہے ہیں، چغلی پہ چغلی، غیبت پر غیبت، غیبت پہ غیبت۔ سنو، قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قرآن میں آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیرا کوئی سگا بھائی مر جائے تو کیا تو اپنے سگے بھائی مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھانا پسند کرے گا؟ کرے گا کوئی؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سگے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھانے سے زیادہ برا ہے کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ اور ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہم تو سینہ پیٹ رہے، ارے ہم تو غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ پاک کے مستانے ہیں،
ہم تو اولیاء اللہ کے دیوانے. ارے میاں کبھی سوچا بھی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ کبھی دیکھا بھی ہے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھ کر کے ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں یہ سمجھ لیا کہ اپنے مزار میں غریب نواز راجستھان اجمیر میں اپنے مزار میں بس اتنا ہی سمجھا ہے انہیں. نہیں، ان کی طاقت اتنی عظیم ہے، رہتے اجمیر میں ہے، خبر مانیہ والوں کی رکھتے ہیں. یہ مت سمجھ لینا یہ بہت عظیم ہوتے ہیں، انہیں بہت دور تک کا دکھتا ہے. بتاؤں کیسے؟ میری بات کی تائید یہ سادات اکرام بھی کریں گے اور یہ علماء اکرام بھی کریں گے. عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے جلیل القدر عالم دین، بہت بڑے ولی. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک راستے سے گزر کے جا رہے تھے. دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے زمین پہ بیٹھا ہے، کبھی مٹی کا گھر بناتا ہے، کبھی بگاڑ دیتا ہے، بناتا ہے بگاڑ دیتا ہے، بناتا ہے بگاڑ دیتا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے بچے کی یہ کیفیت دیکھی، دیکھتے رہے، اس کے قریب سے گزرے، دل میں آیا کہ بچے کو سلام کر لے. سوچا یار بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کرے؟ آگے بڑھ گئے. پھر خیال آیا ہمارے حضور تو بچوں کو بھی سلام کر لیتے تھے. یہ جب خیال آیا تو واپس آ اور واپس آ کے بچے کو کیا سلام. السلام علیکم یا ایھا الطفل، اے بچے آپ کو سلام ہو. بچے نے نظر اٹھائی، چہرہ دیکھا اور مسکرا کے کہا وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن مبارک. اب تو سب کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ. بھائی عبداللہ ابن مبارک آپ کو بھی سلام ہو. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک چکر میں پڑ گئے، پہلی ملاقات ہے، انہیں میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ اب سوچا چلو کچھ معلوم کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ تم گھر بناتے ہو بگاڑ دیتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، میں یہ گھروندا بناتا ہوں، یہ میرا ہے، میں اسے بناؤں یا اسے بگاڑوں، یہ میرا ہے. جب میں بناؤں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ کیوں بنایا، اور جب بگاڑوں تو وہ میرا ہی تو ہے، تب بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے مجھ سے پوچھے کہ کیوں بگاڑا. تو یہ میں گھروندا بنا کر بگاڑ کر میں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا جائزہ لے رہا ہوں. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا جائزہ لے رہا ہوں. وہ مالک ہے، اس نے کائنات بنائی، کسی کو حق نہیں کہ اس سے پوچھے کہ کیوں بنائی، اور ایک دن وہ اسے بگاڑ دے گا، پھر بھی کسی کو حق نہیں ہوگا کہ کیوں بگاڑی. تو میں اس کا جائزہ لے رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا اتنی اونچی بات؟ کہا اچھا بچے ایک بات بتاؤ، تم یہ روتے کیوں اور ہنستے کیوں؟ بچے نے کہا عبداللہ ابن مبارک، روتا تو اس بات پہ ہوں کہ عالم ارواح میں میرے رب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا تھا، ساری روحوں نے کہا تھا، ساری روحوں سے پہلے سب روحوں کی سب سے اعلیٰ روح میرے مصطفیٰ نے کہا تھا. بلا ہم نے تو ان کی اقتدا میں کہا والا، سب سے پہلے میرے نبی کی روح پاک نے کہا بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر
پر گواہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، مگر عبداللہ ابن مبارک اب دنیا میں آیا ہوں، اس وعدے کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اس بات پہ رونا آتا ہے۔ بندگی ویسی نہیں کر پاتا جیسا اس کا حق ہے، اس بات پہ رونا آتا ہے۔ کہا پھر ہنستے کیوں؟ کہا ہنسی اللہ کے فضل پہ آتی ہے، ہنسی اللہ کے فضل، میاں اللہ والوں کی تو شان ہی عظیم ہوتی ہے۔ کہا اللہ کے فضل پہ ہنسی آتی کا کیا مطلب؟ کہا میں اتنا بیکار ناکارہ گنہگار بندہ، مگر ہنسی اس بات پہ آتی ہے اس کا فضل تو دیکھو کہ اس نے مجھ جیسے ناکارہ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اس اللہ کے فضل پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا تھوڑا سا ہٹ کے پوچھے، بچے یہ بتاؤ نفس میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ نفس میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ میاں یہ سمجھتے ہو کہ عطائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں، اور ہم مالیہ کے قبرستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اب میں اپنی تائید میں ایک بات اور سناتا ہوں، سنو گے؟ دل لگ رہا ہے؟ سب کہیے سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے، کبھی کبھی باتیں کچھ نئی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ مولانا روم کا نام سنا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت مولانا روم جس نے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم اس وقت تک مولانا ہوا ہی نہیں جب تک شمس تبریز کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال لیا۔ اس لیے ان بزرگوں کے آستانے سے جڑے رہو، ان کے قدموں سے جڑے رہو۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی اس وقت تک پورا مولوی ہوتا ہی نہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، یہ جو مولانا لوگوں کی جماعت ہے، تفسیر نعیمی کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں جسے اپنی ولایت چھپانی ہو وہ مولوی بن جائے۔ اچھا وہ سب پہ سناٹا طاری ہو گیا، کون سی بات کہتی، مگر یہ سب خوش ہو گئے، یہ سب سمجھ گئے میری بات۔ مولانا روم مفتی احمد یار خان صاحب تفسیر نعیمی میں کہتے ہیں جسے اپنی ولایت چھپانی ہو وہ مولوی بن جائے۔ کیا مطلب؟ زمانے کی روش ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ مولانا کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں، مولانا کو ولی نہیں مانتے، اس لیے جسے اپنی ولایت چھپانی ہو وہ مولوی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ عقل کے کم، کوتاہ اندیش ایسے ملیں گے تمہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر، وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ تو مولانا ہیں، وہ کوئی ولی تھوڑی ہے۔ ہاں ایسا کہنے والے ملیں گے، وہ مولانا ہے۔ ارے میاں وہ مولانا ہی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ولی تھے، اتنا بڑا ولی کو ان کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ہوا ہی نہیں ہے، آج تک نہیں۔ اللہ کی قسم ان کے زمانے سے لے کر آج تک اعلیٰ حضرت سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوا، کوئی نہیں۔ وہ تو ایسے ولی تھے کہ ان کے دربار میں کوئی چند دن رہ جاتا تو وہ بھی ولی بن جاتا تھا۔ تو ولایت کو چھپانے کے لیے لبادہ اوڑو مولویوں والا، لوگ سمجھیں گے مولوی ولی تھوڑی ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں میاں گدڑی میں ہی لال نکلتے ہیں، ہے نا؟ اور آج کل تو بڑی مشہور کہاوت ہے کیچڑ میں ہی کول کھلتا ہے۔ اب وہ کیسا کیچڑ والا ہے جو پوری دنیا کو کیچڑ بنائے دے رہا ہے؟ غور کریں آپ، یہ گدڑیوں میں یہ جو گدڑی پوش ہوتے ہیں نا،
ان خرقہ پوشوں کو کبھی تحقیر کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی نہ کبھی گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں سنا آپ نے، نہیں سنا آپ نے ان کی بات جو کہہ گئے قلندر اس زمانے کے، وہ بتا گئے کہ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھ، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ان خرقہ پوشوں کی نہ دیکھ، ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے. کیسا یدے بیضا؟ سنو، مولانا روم کا نام سنا ہے؟ سب محبت سے بول دو سبحان اللہ. مولانا روم جن کی مثنوی شریف آج تک پوری دنیا میں بہت عام و تام ہے، آج بھی خانقاہوں میں، درسگاہوں میں جسے نہایت ارادت کی نظروں سے جس مثنوی کو دیکھا جاتا ہے، اسی مثنوی کے مصنف کا نام ہے مولانا روم. پڑھ کے فارغ ہوئے، جب فارغ و تحصیل ہو گئے، پڑھ لکھ کے فارغ ہوئے، تو اس زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کی ولایت کا سورج آفتاب و مہتاب کی طرح چمک، جن کی ولایت کا سورج آسمان دنیا پہ چمک رہا تھا، جن کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے، وہ تھے حضرت شمس تبریز. کون تھے؟ حضرت شمس تبریز. بڑا نام سنا مولانا روم نے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، چلو مرید ہو لیں، کچھ فیض پالیں. مولانا روم کے دل میں یہ گدگدی ہوئی، چلو فیض پالیں حضرت کے پاس چل کے. اب آئے حضرت مولانا روم حضرت شمس تبریز کے دروازے پہ، دیکھا دروازے پہ دربان کھڑا ہوا ہے. دربان سمجھتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، سنتری، گیٹ مین، اور بتا دوں اور اسے عام کر دوں، چوکیدار. اب تو سمجھ گئے ہو، چوکیدار کو تو سمجھتے ہیں نا. العاقل و تکفی الاشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نا. چوکیدار، گیٹ پہ جو سنتری، اچھا جو جیسا مکان مالک ہوتا ہے جس حیثیت کا اسی لیول کا وہ چوکیدار رکھتا ہے، اسی لیول کا وہ سنتری رکھتا ہے. کوئی بندوق دھاری رکھتا ہے، ہوتا ہے نا گیٹ مین. اچھا گیٹ مین کو گھر والے کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کسے آنے دے اور کسے نہ آنے دے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اختیار ہوتا ہے. اب مولانا روم جب پہنچے حضرت شمس تبریز کے دروازے پہ، دیکھا دربان کھڑا ہوا ہے. اب وہیں رک گئے حضرت مولانا روم. اصل میں بات یہ ہے، مولوی کسی کو جلدی مانتا نہیں. یہ میں اپنی کمزوری خود بتا دے رہا ہوں. یہ تو بہت عظیم لوگ ہیں، میں تو خیر بہت بیکار آدمی ہوں. مولوی جلدی کسی کو، مولوی کی نظر پہ جلدی کوئی چڑھتا نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. اور میاں مولوی اگر کسی کو مانتا ہے، جسے مانتا ہے، تو وہ بہت کچھ ہوتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں. ان پڑھ تو کسی کو بھی مان لے گا، کوئی بھی لال پیلا کپڑا پہن کے آ گیا، ارے یہ تو اللہ حال ہے، ٹیڑھا میڑا ڈنڈا لے کے آ گیا، اسی کے پیچھے نہ، مولوی نہیں مانتا کسی. اتنی آسانی سے مولوی کے مزاج پہ اترتا نہیں ہے کوئی. مولانا روم تو چونکہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے مولانا تھے، تو کچھ تو نخوت علمی رہا ہوگا نا مزاج میں. وہیں کھڑے ہو گئے اور وہیں سوچنے لگے، یار یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا درویش ہے. دنیا اس کی درویشی، اس کی فقیری کی قسمیں کھاتی ہے، اور یہ کیسا درویش اور فقیر ہے جس نے اپنے دروازے پہ دربان کھڑا کر رکھا ہے. ارے فقیر کا تو آستانہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. کوئی آئے، کوئی جائے. نعرہ رسالت، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آئیے صحیح، سب تشریف لائیے.
میں سب کے بدلے میں تعظیم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آئیے، توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے تو سب کہیے سبحان اللہ۔ نبی کی آل کی آمد ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یوں سمجھو کہ برکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے نا؟ نبی کی آل آئے ہیں، انہی کے گھر کی باتیں سنا رہے ہیں ہم تو ان کے گھر کے چوکیدار ہیں، ہے نا؟ در کے کتے ہیں ہم تو انہی کے دربار کے ہیں پالتو، اور میاں ہم کیا پالتو ہیں، پورے کائنات انہی کے در کا صدقہ کھا رہی ہے۔ ارے میاں انہی کے جد کریم تو تھے میرے مصطفیٰ، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ ہوتا؟ تو انہی کے در کا تو کھا رہا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، سچائی ریالٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سب بولو سبحان اللہ۔ مفتی اعظم نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا روم نے دیکھا کہ یہ درویش کے دروازے پہ دربان، یہ کیسا درویش ہے، یہ کیسا فقیر ہے؟ وہیں کھڑے کھڑے دماغ میں ایک مصرع آیا۔ مصرع سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھتے۔ شعر ہوتا ہے نا، شعر میں دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک لائن کو کہتے ہیں مصرع، اور ایک لائن اور ملا دو تو ہو جاتا ہے شعر۔ تو مصرع آیا، ایک لائن آئی دماغ میں ایک لائن آئی، کیا آئی؟ درے درویش را دربان ابایت۔ یہ سمجھ گئے؟ پیچھے سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، آپ بھی سمجھو گے، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ درے درویش را دربان ابایت، درویش کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے، درویش کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف دماغ میں آیا اور وہیں سے پیچھے لوٹ گیا، ایسے سے کیا مرید ہونا ہے۔ چلے گئے واپس، گھر گئے، جا کے سوئے، خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جھیل ہے، تالاب، پانی سے لبریز بھرا ہوا، اسی کے کنارے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مولانا روم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب کا۔ ابھی کتاب پڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت شمس تبریز آ گئے، اور جب شمس تبریز آئے تو حضرت شمس تبریز نے اسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ اسی کتاب کی طرف اشارہ کر کے مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ تو بڑی بے اتنائی سے جواب دیا مولانا روم نے، ای کتاب است کہ تو نمی دانی، ای علم است کہ تو نمی دانی، یہ ایسا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ہو، یہ ایسا علم ہے۔ حضرت شمس تبریز نے کہا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ بولو بولو بولو، نہ دیکھ ان خرقہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستانی میں، اپنے آستینوں میں، فرمایا میں نہیں جانتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کرو، بغیر علم دین کا عالم ہوئے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھو قاعدہ کلیہ ہے، یہ متحقق مسئلہ ہے۔ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ہر ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ہر عالم کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ اب حضرت مولانا روم نے کہا کہ یہ ایسا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے ہو، تو حضرت شمس تبریز نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ تو جو کتاب پڑھ رہے تھے وہ کتاب ہی چھین لی، کتاب چھین کے وہ پھینک دی تالاب۔ اب تالاب میں جو کتاب پھینکی تو مولانا روم تو اوپر نیچے ہو گئے،
یا اللہ کیسے سے پالا پڑ گیا، اسے تو کتاب تک کی قدر نہیں ہے. ارے میری پوری زندگی کی تب محنت اکارت چلی گئی پانی میں. اب چونکہ آج کے زمانے کی تو سیاہی تھی نہیں، آج کے زمانے کی تو روشنائی نہیں تھی کہ پانی جس پہ کوئی اثر نہیں کرے. آج کے زمانے کی طرح کوئی پیپر تھوڑی ہوتا تھا کہ اس پہ پانی پڑ جائے تو کوئی اثر نہیں کرے. واٹر پروف پیپر تھوڑی تھا، وہ تو اس زمانے کی بات تھی. پانی پڑتے ہی سیاہی دھل جائے، پانی پڑتے ہی کاغذ گل جائے، پانی میں کتاب پھینک دی، مولانا روح اوپر نیچے ہو گئے. ارے کیسا سا پالا پڑ گیا، اس نے تو کتاب ہی میری پھینک دی. جب مولانا روح زیادہ پریشان ہونے لگے تو حضرت شمس تبریز مسکرائے. بولو 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 سب بولو سبحان اللہ. مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے پانی کی طرف دیکھا اور کیا اشارہ تو پانی میں سے کتاب نکل کے ہاتھ میں آ گئی. سبحان اللہ، بہت خوب. آ گئی ہاتھ میں کتاب. اور جب ہاتھ میں کتاب آئی تو کتاب دی مولانا روم کو. لو مولانا پریشان مت لو اپنی کتاب. اب حضرت مولانا روم نے جب کتاب ہاتھ میں لی تو دیکھتے ہی حیران رہ گئے، اس پہ پانی کا تو کوئی اثر ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. بولو 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 بولو. اس پہ پانی کا کوئی اثر نہیں تھا. اب مولانا روم گھبرا کے بولے حضور حضور یہ چیز، حضور یہ کیا ہے؟ اب حضرت شمس تبریز مسکرائے اور مسکرا کے بولے یہ راز ہے کہ تو نہیں جانی، یہ ایسا راز ہے جسے تو نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسا راز ہے جسے تم نہیں جانتے ہو. اب تو مولانا روم کی جو آنکھ کھلی تو آنکھ ہی کھل گئی. جی آنکھ ہی کھل گئی. وہ کہتے ہیں نا تیرے ہیے کی کھل گئی. ہیے کی سمجھتے ہو؟ اندر والی. اب تو آنکھ ہی کھل گئی مولانا روم کی. سمجھ گئے سزا ملی، سمجھ گئے سزا ملی ہے. دوڑے دوڑے پہنچے حضرت شمس تبریز کے دروازے میں پہنچے، قدم پکڑ لیے. حضور حضور بڑی غلطی ہو گئی، سرکار بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دو. حضرت شمس تبریز نے مسکرا کے کہا مولانا وہ سناؤ جو دروازے پہ سوچ کے گئے تھے. جی جی. یہ سوچ رہے ہو غریب نواز اجمیر میں؟ اجمیر میں غریب نواز، ہم مالیہ میں بیٹھے ہمیں نہیں دیکھ رہے. ارے میاں اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. فرمایا اتقوا فراست المومن لأنه ينظر من نور اللہ. اللہ کے ولیوں کی دانائی اور بینائی سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھتا ہے نا اللہ کے نور سے. اب حضرت مولانا روم سے حضرت شمس تبریز نے کہا مولانا جو دروازے پہ سوچ کے گئے تھے وہ سناؤ. جی. اب تو پیر کا حکم تھا، اب تو سنانا ہی تھا. بولے حضور حضور میں یہ سوچ کے گیا تھا در درویش را دربان بایا. درویش کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے. حضرت شمس تبریز نے کہا مولانا اس میں ایک مصرع اور لگا لو تاکہ شعر پورا ہو جائے. اس میں ایک لائن اور ملاؤ تاکہ تمہارا شعر پورا ہو جائے. تم نے کہا نا درے درویش را دربان بایا، آگے لکھو پپایا تا سگے دنیا در رہا آیا. ارے تم نے کہا کہ درویش کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے کتے اندر نہ گھس جائے. سبحان اللہ، بہت خوب. تاکہ دنیا کے کتے اندر نہ گھس جائیں. اس لیے اللہ والوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا وہ اجمیر میں اور حضور غوث پاک بغداد میں خالی نعرے لگاتے ہیں. ہم تو خواجہ صاحب سے محبت، میاں وہ محبت بھی دیکھ رہے ہیں کتنی ہے. جی جی. وہاں پورا پیمانہ لگا ہوا ہے. ہاں خالی زبان سے کون کہہ رہا ہے اور دل سے کون کہہ رہا ہے. اسی لیے یہ علماء کہتے ہیں جب علماء کے پاس جاؤ تو زبان سیدھی کر کے لے کے جاؤ، اور جب اولیاء کے پاس جاؤ تو دل سیدھا کر کے لے جاؤ. اس لیے کہ علماء زبان دیکھتے ہیں اور اولیاء آنے والے کا دل دیکھتے ہیں.